اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم الہمنی رشدی واعیذنی من شر نفسی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبات مودودی، ہمارا ٹاپک چل رہا ہے، موضوع ہے زکوٰۃ، اور آج زکوٰۃ کا سب ٹاپک ہے زکوٰۃ کے خاص احکام، احکام الہی زکوٰۃ کے بارے میں۔ چلیں دیکھتے ہیں کیا ملتا ہے یہاں ہمیں۔ زکوٰۃ کے خاص احکام۔ برادران اسلام، پچھلے خطبے میں آپ کے سامنے انفاق فی سبیل اللہ یعنی کہ راہ خدا میں خرچ کرنے کے عام احکام بیان کر چکا ہوں۔ اب میں اس حکم کے دوسرے حصے کی تفصیلات بیان کرتا ہوں جو زکوٰۃ سے متعلق ہے، یعنی جسے فرض کیا گیا ہے۔ زکوٰۃ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 3 جگہ الگ الگ احکام فرمائے ہیں۔ سورہ بقرہ میں فرمایا کہ جو پاک مال تم نے کمائے ہیں اور جو پیداوار ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہے، اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرو۔ اور انعام میں فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے زمین سے باغ اگائے ہیں اور کھیتیاں پیدا کی ہیں۔ پھر سورہ انعام سے ہمیں ملتا ہے کہ اس کی پیداوار جب نکلے تو اس میں سے کھاؤ اور فصل کٹنے کے دن اللہ کا حق نکال دو۔ یہ دونوں آیتیں زمین کی پیداوار اور اس سے متعلق ہیں، اور فقہائے حنفیہ فرماتے ہیں کہ خردو پیداوار اور مثلا لکڑی اور گھاس اور بانس کے سوا غلہ، ترکاری اور پھلوں کی قسم سے نکلی ان سب میں سے اللہ کا حق نکالنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو پیداوار آسمانی بارش سے ہو اس میں اللہ کا حق 10واں حصہ ہے، اور جو پیداوار انسان کی اپنی کوشش یعنی آب پاشی سے ہو اس میں اللہ کا حق 20واں حصہ ہے، اور یہ حصہ پیداوار کٹنے کے ساتھ ہی واجب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ توبہ بتاتی ہے کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس میں سے راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دو، اس دن کے عذاب کی جب ان کے اس سونے اور چاندی کو آگ میں تپایا جائے گا اور اس سے ان کی پیشانی اور ان کے پہلوؤں اور پیٹھوں پہ داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ مال جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا۔ پھر ایک اور آیت سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یعنی صدقات یعنی زکوٰۃ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ فرض ہے فقراء کے لیے، مساکین کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو زکوٰۃ وصول کرنے پہ مقرر ہوں، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب منظور ہو، اور گردنیں چھڑانے کے لیے اور قرض داروں کے لیے اور راہ خدا میں اور مسافروں کے لیے، اللہ بہتر جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ وصول کر کے ان کو پاک اور صاف کر دو۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 103۔ ان تینوں آیتوں سے معلوم ہوا کہ جو مال جمع کیا جائے اور بڑھایا جائے اور اس میں سے راہ خدا میں صرف نہ کیا جائے وہ ناپاک ہوتا ہے۔ اس کے پاک کرنے کی صورت صرف یہ ہے کہ اس میں سے خدا کا حق نکال کر اس کے بندوں کو دیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب سونا اور چاندی جمع کرنے والوں پر عذاب کی دھمکی آئی تو مسلمان سخت پریشان ہوئے، کیونکہ اس کے معنی تو یہ ہوتے تھے کہ 1 درہم بھی اپنے پاس نہ رکھو، سب خرچ کر ڈالو۔ آخرکار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قوم کی پریشانی کا حال عرض کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو تم پر اس لیے فرض کیا ہے کہ باقی اموال تمہارے لیے پاک ہو جائیں۔ ایسی ہی روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو نے اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکال دی تو جو حق تجھ پر واجب تھا وہ ادا ہو گیا۔ آیت مذکورہ بالا میں تو صرف زمین کی پیداوار اور سونے اور چاندی کی زکوٰۃ کی حکم ملتا ہے، لیکن حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تجارتی مال، اونٹ، گائے اور بکریوں میں بھی زکوٰۃ ہے۔ چاندی کا نصاب 200 درہم یعنی 52.5 تولہ کے قریب ہے، اور سونے کا نصاب 7.5 تولہ، اونٹ کا نصاب 5 نوٹ، بکریوں کا نصاب 40 بکریاں، گائے کا نصاب 30 گائیں، اور تجارتی مال کا نصاب کا 52.5 تولے چاندی کی بقدر مالیت۔ جس شخص کے پاس اتنا مال موجود ہو کہ اس پر سال گزر جائے تو اس میں سے 40واں حصہ زکوٰۃ کا نکالنا واجب ہے۔ چاندی اور سونے کے متعلق حنفیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ دونوں الگ الگ بقدر نصاب نہ ہوں لیکن دونوں مل کر کسی ایک کے نصاب کی حد تک ان کی قیمت پہنچ جائے تو ان میں سے زکوٰۃ نکالنی واجب ہے۔
سونا چاندی اگر زیور کی صورت میں ہو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ان کی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی قول لیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو عورتوں کے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھے اور پوچھا کیا تم زکوٰۃ نکالتی ہو؟ ایک نے عرض کیا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو اسے پسند کرے گی کہ قیامت کے روز اس کے بدلے آنکھ کے کنگن تجھے پہنائے جائیں؟ اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میرے پاس سونے کی پازیب تھی، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا یہ کنز ہے؟ آپ نے فرمایا اگر اس میں سونے کی مقدار نصاب زکوٰۃ تک پہنچتی ہے اور اس میں سے زکوٰۃ نکال دی گئی ہے تو یہ کنز نہیں ہے۔ ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سونا چاندی اگر زیور کی شکل میں ہو تب بھی اس طرح زکوٰۃ فرض ہے جس طرح نقد کی صورت میں ہونے پر ہے، البتہ جواہر اور رنگینیوں پر زکوٰۃ اور نگینوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ کے 8 حقدار بیان کیے گئے ہیں جن کی تفصیل یہ ہے۔ نمبر 1، فقراء، وہ لوگ ہیں جن کے پاس کچھ نہ کچھ مال تو ہے مگر ان کی ضرورت کے لیے کافی نہ ہو، تنگ دستی میں گزر بسر کرتے ہوں اور کسی سے مانگتے نہ ہوں۔ امام زہری، امام ابو حنیفہ، ابن عباس، حسن بصری، ابو الحسن کرکھی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بزرگوں نے فقیر کی یہی تعریف فرمائی ہے۔ پھر نمبر 2 پہ آتے ہیں مساکین۔ یہ بہت ہی تباہ حال وہ لوگ ہیں جن کے پاس اپنے تن کی ضرورت پوری کرنے کے لیے بھی کچھ نہ ہو۔ حضرت عمر نے ایسے لوگوں کو بھی مساکین میں شمار فرماتے ہیں جو کمانے کی طاقت رکھتے ہوں مگر انہیں روزگار نہ ملتا ہو۔ عاملین علیا، ان سے مراد وہ لوگ ہیں جنہیں اسلامی حکومت زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مقرر کرے، ان کو زکوٰۃ کی مد سے تنخواہ دی جائے گی۔ مؤلفۃ القلوب، ان سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو اسلام کی حمایت کے لیے یا اسلام کی مخالفت سے روکنے کے لیے روپیہ دینے کی ضرورت پیش آئے۔ نیز ان میں وہ نو مسلم بھی داخل ہیں جنہیں مطمئن کرنے کی ضرورت ہو۔ اگر کوئی شخص اپنے کافر قوم کو چھوڑ کر مسلمانوں میں ملنے کی وجہ سے بے روزگار یا تباہ حال ہو گیا تو اس کی مدد کرنا مسلمانوں پہ ویسے ہی فرض ہے، لیکن اگر وہ مالدار ہو تب بھی اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے تاکہ اس کا دل اسلام پر جم جائے۔ اور جنگ حنین کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت میں سے 9 مسلموں کو بہت مال دیا، حتیٰ کہ ایک شخص کے حصے میں 100 اونٹ آئے، اور انسان نے اس کی شکایت کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ ابھی کفر سے اسلام میں آئے ہیں، میں ان کے دل کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ اسی بنا پر امام زہری نے مؤلفۃ القلوب کی تعریف یوں بیان کی ہے کہ جو عیسائی یا یہودی غیر مسلم اسلام میں داخل ہوا ہو، اگرچہ مالدار ہی کیوں نہ ہو، اس مسئلے میں جو فقہی بحثیں پیدا ہوتی ہیں ان پر گفتگو کرنے کا یہاں موقع نہیں۔ ان پر ہم نے اپنی کتاب تفہیم القرآن جلد 2 میں بسلسلہ تفسیر سورۃ توبہ مفصل کلام کیا ہے۔ 5واں ہے فی الرقاب، اس سے مطلب یہ ہے کہ جو شخص غلامی کے بند سے چھوٹنا چاہتا ہو اس کو زکوٰۃ دی جائے تاکہ وہ اپنے مالک کو روپیہ دے، اپنی گردن غلامی سے چھڑا لے۔ اور آج کل کے زمانے میں غلامی کا رواج نہیں ہے، اس لیے جو لوگ جرمانہ ادا نہ کر سکنے کی وجہ سے قید بھگت رہے ہوں ان کو زکوٰۃ دے کر رہائی حاصل کرنے میں مدد کی جا سکتی ہے۔ یہ بھی فی الرقاب کی تعریف میں آ جاتا ہے۔ الغارمین، ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو قرض دار ہوں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی کے پاس 1000 روپیہ ہو اور 100 روپیے کا قرض دار ہو تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس پر اتنا قرض ہو کہ اسے ادا کرنے کے بعد اس کے پاس مقدار نصاب سے کم مال بچتا ہو، اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ فقہاء کرام نے یہ بھی فرمایا ہے جو شخص اپنی فضول خرچیوں اور بدکاریوں کی وجہ سے قرض دار ہوا ہو اس کو قرض دینا مکروہ ہے، کیونکہ پھر وہ اس بھروسے پر اور زیادہ جرات کے ساتھ بدکاریاں اور فضول خرچیاں کرے گا کہ زکوٰۃ لے کے قرض ادا کروں گا۔ 7ویں قسم ہے فی سبیل اللہ۔ یہ عام لفظ ہے جو تمام نیک کاموں پر استعمال ہوتا ہے، لیکن خاص طور پر اس سے مراد دین حق کا جھنڈا بلند کرنے کی جدوجہد میں مدد کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زکوٰۃ لینا کسی مالدار آدمی کے لیے جائز نہیں، لیکن اگر مالدار آدمی جہاد کے لیے مدد کا حاجت مند ہو تو اسے زکوٰۃ دینی چاہیے، اس لیے کہ ایک شخص مالدار صحیح لیکن جہاد کے لیے جو غیر معمولی مصارف ہوتے ہیں ان کو وہ محض اپنے مال سے کس طرح پورا کر سکتا ہے، اس کام میں زکوٰۃ سے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ ابن السبیل یعنی کہ مسافر، اگرچہ مسافر کے پاس اس کے وطن میں کتنا ہی مال ہو لیکن حالت مسافرت میں اگر وہ محتاج ہے تو اسے زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اب یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ 8 گروہ جو بیان ہوئے ہیں ان میں سے کسی شخص کو کس حال میں زکوٰۃ دینی چاہیے اور کس حال میں نہ دینی چاہیے، تو اس کی بھی تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔
کوئی شخص اپنے باپ یا اپنے بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے کوئی شخص اپنے باپ یا اپنے بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، شوہر اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے شوہر کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ اس میں فقہا کا اتفاق ہے۔ بعض فقہا یہ بھی فرماتے ہیں کہ ایسے قریبی عزیزوں کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے جن کا نفقہ تم پر واجب ہو یا جو تمہارے شرعی وارث ہوں۔ البتہ دور کے عزیز زکوٰۃ کے حقدار ہیں، بلکہ دوسروں سے زیادہ حقدار ہیں، مگر امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ نکال کر اپنے ہی عزیزوں کو نہ ڈھونڈتے پھرو۔ زکوٰۃ صرف مسلمان کا حق ہے، غیر مسلم کا حق نہیں ہے۔ حدیث میں زکوٰۃ کی تعریف یہ آئی ہے کہ یعنی وہ تمہارے مالداروں سے لی جائے گی اور تمہارے مالداروں سے لی جائے گی اور تمہارے ہی فقیروں میں تقسیم کر دی جائے گی۔ البتہ غیر مسلم کو عام خیرات میں حصہ دیا جا سکتا ہے، مگر کہ عام خیرات میں یہ تمیز کرنا اچھا نہیں ہے کہ مسلمان کو دی جائے یا غیر مسلم مدد کا محتاج ہو تو اس سے ہاتھ روک لیا جائے۔ امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر بستی کی زکوٰۃ اس بستی کے قریبوں میں صرف ہونی چاہیے۔ ایک بستی سے دوسری بستی میں بھیجنا اچھا نہیں ہے، الا یہ کہ وہاں کوئی حقدار نہ ہو یا دوسری جگہ کوئی ایسی مصیبت آ گئی ہو کہ دور نزدیک کی بستیوں سے مدد پہنچنی ضروری ہو، جیسے سیلاب یا قحط وغیرہ۔ قریب یہی رائے امام مالک اور امام سفیان ثوری کی بھی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ زکوٰۃ بھیجنا ناجائز ہے۔ بعض بزرگوں کا خیال ہے کہ جس شخص کے پاس 2 وقت کے کھانے کا سامان ہو اسے زکوٰۃ نہ لینے چاہیے۔ بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ جس کے پاس 10 روپے اور بعض فرماتے ہیں کہ جس کے پاس 12.5 روپے موجود ہوں اسے زکوٰۃ نہ لینی چاہیے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تمام حنفیہ کی رائے یہ ہے کہ جس کے پاس 50 روپے سے کم ہو وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ اس میں مکان اور گھر کا سامان، گھوڑا اور خادم شامل نہیں ہیں۔ یعنی یہ سب سامان رکھتے ہوئے بھی جو شخص 50 روپے سے کم مال رکھتا ہو وہ زکوٰۃ لینے کا حقدار ہے۔ اس معاملے میں ایک چیز تو ہے کہ قانون اور دوسری چیز ہے درجہ فضیلت، ان دونوں میں فرق ہے۔ درجہ فضیلت تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح و شام کی روٹی کا سامان رکھتا ہو اور اگر سوال کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اپنے حق میں آگ جمع کرتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کو پسند کرتا ہوں کہ ایک شخص لکڑیاں کاٹے اور اپنا پیٹ بھرے بنسبت اس کے سوال کے لیے ہاتھ پھیلاتا پھرے۔ تیسری حدیث میں ہے کہ جس کے پاس کھانے کو ہو یا جو کمانے کی طاقت رکھتا ہو اس کا یہ کام نہیں ہے کہ زکوٰۃ لے، لیکن یہ اولو العزمہ کی تعلیم ہے۔ رہا قانون تو اس میں ایک آخری حد بتانی ضروری ہے کہ کہاں تک آدمی زکوٰۃ لینے کا حقدار ہے، سو وہ دوسری حدیثوں میں ملتا ہے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لسائل حق وَإِن جَاءَ عَلَى الْفَرْسِ، یعنی سائل کا حق ہے اگرچہ وہ گھوڑے پہ سوار آیا ہو۔ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے پاس 10 روپے ہیں، کیا میں مسکین ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ ایک مرتبہ 2 آدمیوں نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زکوٰۃ مانگی، آپ نے نظر اٹھا کر انہیں غور سے دیکھا، پھر فرمایا اگر تم لینا چاہتے ہو تو میں دے دوں گا، لیکن اس مال میں غنی اور کمانے کے قابل ہٹے کٹے لوگوں کا حصہ نہیں۔ ان سب حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص بقدر نصاب مال سے کم رکھتا ہو وہ فقراء کے ذیل میں آ جاتا ہے اور اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ زکوٰۃ لینے کا حق دراصل اصلی حاجت مندوں ہی کو پہنچتا ہے۔ زکوٰۃ کی ضرورت احکام میں نے بیان کر دیے، لیکن ان سب کے ساتھ ایک اہم اور ضروری چیز اور بھی ہے جس کی طرف آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور مسلمان آج کل اس کو بھول گئے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اسلام میں تمام کام نظام جماعت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ انفرادیت کو اسلام پسند نہیں کرتا۔ آپ مسجد سے دور ہوں اور الگ نماز پڑھ لیں تو ہو جائے، مگر شریعت تو یہی چاہتی ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اسی طرح نظام جماعت نہ ہو تو الگ الگ زکوٰۃ نکالنا اور خرچ کرنا بھی صحیح ہے، لیکن کوشش یہی ہونی چاہیے کہ زکوٰۃ کو ایک مرکز پہ جمع کیا جائے تاکہ وہاں سے وہ ایک ضابطے کے ساتھ خرچ ہو۔ اسی چیز کی طرف قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کیا گیا ہے کہ مثلاً فرمایا کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے زکوٰۃ وصول کریں۔ مسلمانوں سے یہ نہیں فرمایا کہ تم زکوٰۃ نکال کر الگ الگ خرچ کر دو۔ اسی طرح عاملین زکوٰۃ کا حق مقرر کرنے سے بھی صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ زکوٰۃ کا صحیح طریقہ ہے کہ مسلمانوں کا امام اس کو باقاعدہ وصول کرے اور باقاعدہ خرچ کرے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے مالداروں سے زکوٰۃ وصول کروں اور تمہارے فقراء میں تقسیم کر دوں۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کا عمل بھی تھا۔ تمام زکوٰۃ حکومت اسلام کے کارکن جمع کرتے تھے اور مرکز کی طرف سے اس کو تقسیم کیا جاتا تھا۔ آج اگر اسلام حکومت نہیں ہے اور زکوٰۃ جمع کر کے باضابطہ تقسیم کرنے کا انتظام بھی نہیں ہے تو آپ علیحدہ اپنی زکوٰۃ نکال کر شرعی مصارف میں خرچ کر سکتے ہیں، مگر تمام مسلمانوں پہ لازم ہے کہ زکوٰۃ جمع کرنے اور تقسیم کرنے کے لیے ایک اجتماعی نظام بنانے کی فکر کریں، کیونکہ اس کے بغیر زکوٰۃ کی فرضیت کے فوائد ادھورے رہ جاتے ہیں۔
زکوٰۃ کا ٹاپک یہاں ختم ہوا. ہم نے زکوٰۃ کی اہمیت جانی، حقیقت جانی، زکوٰۃ کی اجتماعی اہمیت جانی کہ سوسائٹی میں زکوٰۃ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو اتنا فرض کیوں کیا گیا ہے کہ خلفائے راشدین کے دور میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف بھی جہاد کا اعلان تھا، لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے تھے صحابہ کرام. تو زکوٰۃ کیا ہے اور زکوٰۃ کن پہ فرض کی گئی ہے، ہم کن کو دے سکتے ہیں اور کون لوگ لے سکتے ہیں، یہ سب ہم نے یہاں مکمل کیا. اب انشاءاللہ اگلی نشست میں حج کا ٹاپک شروع ہوگا اور ہم حج کے بارے میں اس کی ڈیٹیلز پڑھیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. وما علینا الا البلاغ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا